الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّحِينٌ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ اس کو داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور آگے بڑھے اس کی حدوں سے، تو اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ محترم احباب، وراثت کے احکام کے حوالہ سے کچھ تاکیدات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ نصیبم مفروضہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، فریضۃم من اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، وصیۃم من اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ تینوں الفاظ وراثت کی صحیح تقسیم کی طرف سختی سے تاکید کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ آخری دو آیتیں جو آئیں، تو ان کے اندر بڑی شدید قسم کی تنبیہ ہوئی کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان حدوں کے اندر رہے گا، تو اس کے لیے تو جنات ہیں، باغات ہیں۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ کفار کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی حدوں کو توڑ دینا یہ کفر۔ تو بڑی شدید تنبیہ ہوئی۔ یہ ساری تنبیہات اس لیے ہے کہ وراثت کے معاملات کو معمولی نہ سمجھو، اور جس جس کا جو جو حق بنتا ہے وہ پوری طرح اس کو ادا کرو۔ اب یہاں پر کچھ بدباطن قسم کے لوگ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی حدوں کو توڑنے والے معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ نبی کی بیٹی آئی تھی اپنا وراثت کا حق لینے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ اس کا مصداق وہ بنتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، اس حوالہ سے اس کو فدق کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ کافی ساری باتیں ہیں جو کی جانی چاہیے اور کرنی ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے بڑی اختصار کے ساتھ
جو ہے وہ ان ساری باتوں کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ معاملے کی نوعیت صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ قرآن حکیم کے اندر وراثت کے احکام بیان ہوئے ہیں، شریعت اسلامیہ نے وراثت کے بڑے خوبصورت احکام دیے ہیں، اور بیٹی کو بھی وراثت ملتی ہوتی ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب بیٹی کو وراثت ملتی ہے تو مجھے بھی بحیثیت بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت وہ ملے گی۔ تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، یا پھر انہوں نے کوئی بندہ بھیجا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، مطالبہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کی طرف توجہ دلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہماری وراثت نہیں چلتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑا ان کا علمی مقام ہے، بہت بڑی عالمہ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہر بندے تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہو۔ تو اتفاقاً حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس حدیث مبارکہ کا علم نہیں ہو سکا تھا، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر علم ہو گیا۔ علم نہیں ہوا تھا تو وہ مطالبہ لے کے آ گئی تھیں، جو ہی علم ہوا انہوں نے خاموشی کے ساتھ اس چیز کو تسلیم کر لیا اور واپس ہو گئی۔ بس معاملہ تو ہے اتنا سا، لیکن اس کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر الٹی سیدھی حاشیہ آرائیاں کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو کے نکلیں، اور پھر ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے کلام بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ جنازہ جب حضرت فاطمہ کا ہو رہا ہے تو اس کی بھی اطلاع نہیں دی گئی حضرت ابوبکر صدیق کو۔ پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی کہ انہوں نے اس حوالہ سے اس مسئلے کی وجہ سے معاذ اللہ ٹھوکر بھی ماری حضرت فاطمہ کو، جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہوا، تھپڑ بھی مارا۔ تو یہ عجیب و غریب جو ہے وہ قصے کہانیاں وہ اس کے ساتھ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی، اپنے گھر کا سارا سامان لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک سوئی تک بھی نہیں رکھتے۔ تو جو شخصیت سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والی ہے، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی کا وہ حق غصب کرے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی چند دن گزرے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو تھپڑ لگائے جا رہے ہوں، مکے لگائے جا رہے ہوں، ٹھوکریں لگائی جا رہی ہوں، اور کوئی بھی جو ہے وہ احتجاج نہ کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ سراسر جو ہے وہ پروپیگنڈا اور بدنام کرنے کی کوششیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا حکم تھا کہ بیٹی اگر اکیلی ہو تو اس کو نصف ملنا چاہیے، تو حضرت فاطمہ کو بھی نصف جو ہے وہ ملنا چاہیے تھا۔ تو قرآن کے حکم کو
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے ساتھ ختم کر دیا۔ قرآن کا حکم خبر واحد کے ساتھ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر وہ روایت بھی وہی کہ جو صرف وہ خود ہی پیش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر واحد ہے بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس روایت کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس 6 افراد آتے ہیں کسی معاملہ میں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 6 افراد آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی معاملے کے حوالہ سے، تقسیم کے کسی معاملے میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان میں سے جو پہلے 4 ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ کی قسم دے کے پوچھا کہ کیا تم یہ لا نورث ما ترکناہ فہو صدقہ، اس حدیث کا تمہیں علم ہے؟ ان 4 نے کہا کہ ہاں ہمیں علم ہے۔ پھر بعد والے جو 2 ہیں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو الگ سے قسم دے کے پوچھا کیا تم دونوں کو بھی اس حدیث کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس حدیث کا علم ہے۔ تو یہ کوئی خبر واحد ہی نہیں ہے، کئی سارے صحابہ کرام ہیں اس کو روایت کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع بھی ہوا ہے۔ تو اس کی حیثیت صرف خبر واحد کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خبر واحد جس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ظنی چیز ہوتی ہے، تو وہ ہمارے حق میں، ہمارے لیے خبر واحد ظنی چیز ہے، کیونکہ ہم تک پہنچتے ہوئے درمیان میں کئی واسطے آتے ہیں اور ان کے اندر کئی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ ظنی ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی بات سنی ہو تو وہ ظنی نہیں ہوتی، وہ قطعی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی اتنے راوی نہ بھی ہوتے، اتنے صحابہ نے یہ نہ بھی سنی ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے بھی سنی ہوتی نا، تو پھر بھی یہ قطعی ہے، پھر یہ ظنی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک خبر واحد کے ذریعے جو کہ ظنی چیز ہے اس کے ذریعے قرآن کے حکم کو بدل دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کے حکم کا اس سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن حکیم صرف یہ بیان کر رہا ہے کہ فلاں کا حصہ کتنا ہوتا ہے، فلاں کا حصہ کتنا ہوتا ہے۔ قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ حضرت فاطمہ جو ہیں ان کا حصہ کتنا ہے۔ بیٹی جو ہوتی ہے نا، اس کا حصہ تو قرآن نے چلو بیان کیا ہے یہاں پر، لیکن وہ بیٹی کی جو وارث بن رہی ہو اس کا حصہ بیان کیا ہے۔ کئی دفعہ بیٹی ہوتی ہے لیکن وارث نہیں بن رہی ہوتی۔ کئی دفعہ ایسے معاملات ہیں، 8 چیزیں اور ایسی ہیں کہ جس وقت وہ چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پائی جائے تو بیٹی وارث کوئی نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر ایک بیٹی غلام ہے، لونڈی ہے، اس کا باپ آزاد ہے، باپ کی وراثت اس کو کوئی نہیں ملے گی جو لونڈی بیٹی ہے۔ بیٹی اگر خود باپ کو معاذ اللہ قتل کر دیتی ہے، باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹی اس کا دین مختلف ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، باپ کی وراثت سے محروم ہوتی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی بیٹی
اگر دارالکفر کے اندر رہائش پذیر ہے، دارالحرب کے اندر رہائش پذیر ہے، جبکہ اس کا باپ مسلمان باپ دارالاسلام کے اندر ہیں دونوں مسلمان، لیکن باپ کی وراثت بیٹی کو پھر بھی کوئی نہیں ملتی. بیٹی معاذ اللہ مرتدہ ہو جائے باپ کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. بیٹی کی وفات کا وقت اس کے اندر جہالت پیدا ہو جائے کہ یہ باپ سے پہلے فوت ہوئی ہے یا بعد میں فوت ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک ہی کمرے کے اندر باپ بیٹی ہیں، چھت گری ہے، کوئی پتہ نہیں اب دونوں فوت ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ چند لمحے پہلے کون فوت ہوئے، چند لمحے بعد میں کون فوت ہوئے. تو بیٹی ہے، باپ بھی فوت ہوا ہے، لیکن یہ بیٹی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. بیٹی ہے لیکن اس کا بیٹی ہونا یقینی طور پر ثابت نہیں ہو رہا، تب بھی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. بیٹی ہے لیکن لیان کا معاملہ ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، اسی بیٹی کے حوالہ سے لیان کی تفصیل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، تو اس صورت میں بھی بیٹی وارث کوئی نہیں ہوتی. تو 8 اور چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بیٹی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے. تو پھر اس وجہ سے بھی کہ نبی کی وراثت نہیں چلتی تو بیٹی وراثت سے محروم ہو سکتی ہے. تو اس قرآن حکیم نے ان بیٹیوں کا حصہ بتایا ہے کہ جن کو وراثت ملنی ہے، جو وراثت سے محروم ہے ان کا حصہ قرآن نے کوئی نہیں بتایا. تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ قرآن کے حکم سے معاذ اللہ نہیں ٹکرا رہی. قرآن نے تو بتایا کہ جس بیٹی کو حصہ ملنا ہے تو اتنا ملنا ہے، آگے وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا وہ یہ باقی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا. اللہ اللہ. پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق. تو اولادکم کی جو ضمیر ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی آ گئی اس میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یوصیکم اللہ فی اولادکم میں کم ضمیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل کوئی نہیں بنتے. یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر ارشاد ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. تو وہاں پر ضمیر تو کم کی ہے اور یہاں پر بھی کم کی ضمیر ہے. تو کم کی ضمیر اگرچہ خطاب کی ہے لیکن ضروری نہیں کہ کم کی ضمیر آئے تو اس میں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. تو اس میں فیکم کے اندر رسول جو ہے خود جو ہے وہ کم ضمیر کا حصہ کوئی نہیں ہے رسول اللہ. تو اسی طرح یہاں پر بھی کم ضمیر جو ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. سورہ نساء کے اندر مختلف امور انتظامیہ یا احکام رعیت بیان ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 4 حکم رعیت بیان ہو چکے ہیں، یہ 5واں جو ہے یہ وراثت کے متعلق چل رہا ہے. دوسرا حکم رعیت جو تھا یا امر انتظامی دوسرا جو تھا تو اس کے اندر یہ چیز تھی کہ 4 تک شادیاں کر سکتے ہو. اب یہ امت کے لیے حکم ہے، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ کی اجازت ہے. اسی طرح تیسرا امر انتظامی جو پیچھے بیان ہوا ہے اس میں ہے کہ حق مہر دینے ہیں بیویوں کو اور یہ لازم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لازم کوئی نہیں ہے. قرآن حکیم کے دیگر مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مہر کے بھی شادی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا، حق مہر لازم کوئی نہیں تھا. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی نکاح بغیر مہر کے کیا نہیں، لیکن اگر کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا. تو پیچھے بھی 2 احکام ایسے ذکر ہوئے ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہیں، تو اس حکم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل کوئی نہیں. رکوع کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں
کہ یہ اللہ کی حدیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ اطاعت کرنے والے مطیع افراد کے لیے یہ احکام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطاع قرار دیا گیا ہے کہ جن کی اطاعت کی جانی ہے، تو وہ مطاع ہیں، اور یہ احکام مطیع لوگوں کے لیے ہیں، مطاع کے لیے نہیں ہے، کہ جن کی اطاعت کی جانی ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، امت کے لیے یہ احکام ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر یہ کہنا کہ فی اولادکم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی لازم شامل ہونی چاہیے تھی، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی، اس کے اندر یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تو آپ کو مل نہیں سکتی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے، لیکن میرا مال حاضر ہے، جتنا چاہے لے لو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ غصب کیا انہوں نے، وہ تو اپنا بھی سارا دینے کے لیے تیار ہیں، وہ جو نہیں دے رہے تو وہ صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے وہ چیز نہیں دے رہے، لیکن وہ تو اپنا مال سارا پیش کر رہے ہیں کہ میرا مال حاضر ہے، جتنا چاہو آپ لے لو۔ اللہ اللہ۔ پھر شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی اٹھا کے دیکھیں، شرح نہج البلاغہ الدرۃ النجفیہ اٹھا کے دیکھیں، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی اٹھا کے دیکھیں، شرح نہج البلاغہ سید علی نقی کی اٹھا کے دیکھیں، سب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فدق کے معاملہ میں وہی طرز جاری کیا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پہلے اپنے گھر کا جو ہے وہ خرچ وغیرہ نکالتے تھے، اپنے گھرانے کا خرچ نکالنے کے بعد باقی غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی وہی طرز قائم رکھا کہ سب سے پہلے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خرچ نکالتے اور پھر باقی سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ تو اگر غصب کیا ہوتا تو پھر تو اپنے استعمال میں لاتے نا۔ یہ کیسا غصب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ہی خرچ کر رہے ہیں اور باقی سارا غریبوں پہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ کون سا غصب ہوتا ہے؟ اللہ اللہ۔ پھر یہ بھی لکھا ہے ان کتابوں میں کہ حضرت عائشہ اس پر راضی ہوئی، اور صرف حضرت ابوبکر صدیق نے ہی نہیں، حضرت عمر فاروق نے بھی یہی طرز اختیار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طرز اختیار کیا۔ اللہ اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وراثت کا مطالبہ کرتی ہیں تو کیا یہ اکیلی وارث تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تو تھی نا، تو ازواج مطہرات کو بھی تو حصہ ملتا ہے نا، بیویوں کو بھی تو حصہ ملتا ہے نا۔ اللہ اللہ۔ بیویوں کو بے شک ملنا بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بیویاں زیادہ ہیں، تو زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے 8واں حصہ سب میں تقسیم کر کے بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، لیکن ملنا تو بہرحال ہے نا۔ بہت تھوڑا بیویوں کو ملتا ہے، آدھا حضرت فاطمہ کو ملتا ہے، 36/72 یہ حضرت فاطمہ کو ملتا ہے، 1/72 ہر بیوی کو ملتا ہے، اور باقی 27/72 حضرت عباس کو ملتا ہے جو نبی اکرم کے چچا ہیں وراثت کے قوانین کے مطابق۔ تو حضرت عباس کو بھی تو نہیں ملا، 9 ازواج مطہرات کو بھی تو نہیں ملا، اور ازواج مطہرات میں خود حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی بھی تو موجود ہیں، حضرت عمر فاروق کی اپنی بیٹی بھی تو موجود ہیں، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ان کی بیٹیوں کو ملتی، ان کے لیے بڑا اعزاز ہوتا کہ ہماری بیٹیوں کو نبی کی وراثت ملی ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی بیٹی کو بھی کوئی نہیں دی، حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دی، تو پھر صرف حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو ہی تو نہیں نہ ملنی تھی، حضرت عباس کو بھی تو نہیں ملی،
اور حضرت عباس نے بھی مطالبہ اس حدیث کے سامنے آنے کے بعد کوئی نہیں کیا۔ ازواج مطہرات نے ایک دفعہ یہ چاہا، ان کو جس وقت ابھی ساری ازواج مطہرات کو یہ مسئلہ معلوم کوئی نہیں تھا، تو بعض ازواج مطہرات نے یہ چاہا کہ حضرت عثمان ذی النورین کو بھیجیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کہ ہماری وراثت کا کیا ہونا ہے اس کے متعلق بتائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ازواج مطہرات کو یہ حدیث سنائی تو ازواج مطہرات بھی ساری خاموش ہو گئیں، پھر کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور اصول کافی اس کے اندر ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ انبیاء جو ہیں ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی، بلکہ وہ احادیث کو وراثت کے طور پر چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ ان کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تو خود تمہاری اپنی کتاب کہہ رہی ہے کہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ مال و دولت کوئی نہیں، درہم و دینار کوئی نہیں ہوتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں دیا، آپ نے کہہ دیا معاذ اللہ غصب کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے نہیں دیا، معاذ اللہ غصب کیا ہے۔ حضرت عثمان نے نہیں دیا، معاذ اللہ غصب کیا ہے۔ حضرت علی کی بھی تو خلافت آئی ہے کہ حضرت علی نے دے دیا۔ سیدہ فاطمہ چلو فوت ہو چکی تھیں، لیکن سیدہ فاطمہ کے دو صاحبزادے حسن اور حسین تو موجود تھے، اور خود حضرت علی خامد کی حیثیت سے وارث بن رہے تھے۔ حضرت علی نے خود لے لی یا اپنے بیٹوں کو دے دی؟ اللہ اللہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود بھی نہیں لیتے تو پہلے چار جو ہیں انہوں نے اگر غصب کی ہے تو پہلے تین جو ہے انہوں نے غصب کی ہے تو حضرت علی کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ اور انہوں نے حق نہیں دیا معاذ اللہ، اور تم نے کہا کہ یہ حدود اللہ کو توڑا ہے اور معاذ اللہ کفر کر دیا ہے، تو پھر یہ فتویٰ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی کے اوپر بھی لگ جائے گا کہ دیا تو انہوں نے بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی، الشافی مرتضیٰ کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کو ابو بکر نے روکا ہے، عمر کو روکا ہے، تو میں وہ چیز دوں۔ اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی نے اس لیے نہیں دی کہ یہ اہل بیت کی سادات کی شان کے منافی ہے کہ جو چیز ان سے غصب ہو جائے پھر وہ اس کو لیں واپس، تو یہ سادات کی اہل بیت کی شان کے خلاف ہے، ان کی شان اس سے بڑی بلند ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بس جو چیز چلی گئی ہے تو چلی گئی ہے، ہماری شان اس کے خلاف ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے پھرے، ہم نے کوئی نہیں لینی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر غصب کی ہوئی چیز واپس لینا اہل بیت کی سادات کی شان کے خلاف ہے تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو خلافت بھی غصب ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تمہارے عقیدے کے مطابق غصب کیے رکھی، حضرت عمر فاروق نے بھی غصب کیے رکھی، حضرت عثمان ذی النورین نے بھی غصب کیے رکھی۔ تو اگر سادات کی شان کے خلاف ہے غصب کی ہوئی چیز کو واپس لینا، تو پھر حضرت علی نے خلافت کیوں لے لی ہے؟ جس طرح اگر فتق غصب کیا ہوا وہ لینا شان کے خلاف ہے تو پھر تو خلافت بھی غصب کی ہوئی شان کے خلاف ہونی چاہیے نا، پھر تو حضرت علی کو خلافت بھی نہیں لینی چاہیے۔ تم فتق کی بات کرتے ہو، تمہارے اپنے اصولوں کے مطابق تو حضرت علی خلافت سے بھی محروم ہونے چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اللہ۔ مجالس المومنین، اس کے اندر نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے فدق والا باغ حضرت باقر کو دے دیا تھا۔ آپ تو کہتے تھے کہ سادات کی شان کے خلاف ہے واپس لینا، اور نور اللہ شوستری کہہ رہے ہیں آپ کے ہی عالم کہ وہ واپس لے لیا۔ تو کبھی سادات اس کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی سادات واپس لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوئیں، ساری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں بولیں، یہ خود آپ کی بخاری کے اندر بھی لکھا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بخاری کی ہر چیز وہ ہم قرآن کی طرح تو نہیں مانتے، اس کے اوپر بھی جرح موجود ہوتی ہے، کئی چیزیں اس کے اندر کمزور ہیں تو ان کے اندر جرح موجود ہے۔ ناراض ہوئی ہے اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناراضگی کا پتہ کیسے چلا راوی کو؟ راوی نے ناراضگی کا ذکر کیا تو راوی کو کیسے پتہ چلا ہے کہ ناراض ہوئی ہیں؟ دو طریقے ہوتے ہیں کسی کی ناراضگی کا علم ہونے کے۔ ایک طریقہ یہ کہ جو ناراض ہے اس نے کوئی نہ کوئی ناراضگی کا لفظ بولا ہو، کوئی جملہ بولا ہو، کسی کے سامنے اظہار کیا ہو کہ میں اس معاملے میں ناراض ہوں، ایک یہ چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ چہرے کے تاثرات اس کے جو ہے وہ دکھا جائیں کہ یہ ناراض ہے۔ لفظ کسی صحیح سند سے کوئی ایک بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی اہل سنت والجماعت کی کتاب میں سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کوئی ناراضگی کا ایک لفظ بھی بولا ہو، تو لفظ ہے کوئی نہیں۔ اب باقی رہ گئے چہرے کے تاثرات، تو کیا نبی کی بیٹی اول تو دربار میں وہ پتہ نہیں گئی بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ بندے کو بھیجا تھا، خود تو گئی بھی کوئی نہیں، لیکن اگر گئی ہیں تو نبی کی بیٹی کیا بڑے دربار کے اندر ننگے چہرے کے ساتھ چلی گئی ہے؟ یہ تو وہ حیاؤں والی بیٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس وقت وفات کے قریب ہوئی ہیں نا تو ان کو تو یہ فکر ہو گئی کہ میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ان کو تو یہ فکر ہو رہی ہے، اور وہ وصیت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے کہ غیر محرم کی نظر جو ہے میرے کفن کے اوپر بھی نہ پڑے۔ تو کیا وہ نبی کی باحیا بیٹی کہ جو خاص طور پر حضرت اسماء کے بتانے سے ایک مخصوص چارپائی تیار کرواتی ہیں کہ جس کے اوپر چاروں طرف جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لکڑیاں لگائی جاتی ہیں اور اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے تاکہ کفن کا کپڑا بھی نظر نہ آئے، اتنی باحیا بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا وہ ننگے چہرے کے ساتھ دربار میں چلی گئی تھی کہ کسی راوی نے تاثرات دیکھ لیے؟ کون دیکھ سکتا تھا تاثرات؟ اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کسی راوی نے کہ فلاں نے جو ہے یہ تاثرات دیکھے، اور کوئی دعویٰ کرے بھی تو وہ 100% جھوٹا ہوگا۔ تو لفظ جب ملتا کوئی نہیں اور تاثرات کوئی دیکھ سکتا کوئی نہیں، تو راوی کو کیسے پتہ چلا ناراضگی کا؟ تو میرے محترم احباب، یہ ناراضگی والی کہانی یہ صرف راوی کا ایک جھوٹا گمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ناراضگی شرازگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے بھائی سے یعنی مسلمان بھائی سے مسلمان سے قطع تعلقی کیے رکھے، بول چال بند کیے رکھے 3 دن سے زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے حلال ہی کوئی نہیں کہ دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی بول چال بند کیے رکھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی صاحبزادی ہیں تو حدیث مبارکہ کے اوپر پوری طرح عمل کرنے والی ہیں، دل میں کوئی ناراضگی ہوتی تو وہ بھی 3 دن کے اندر ختم ہو جانی تھی، تو تم کہتے ہو ساری زندگی ناراض نہیں۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر بعد میں کبھی کوئی بات نہیں کی، بس اتنی بات ہے کہ اس مسئلے پر دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں کی، دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ اور آپ کہتے ہو ناراض گئی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنازے تک کا حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں بتایا گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی کتاب جلاء العیون اٹھا کے دیکھو، اپنی کتاب ناسخ التواریخ اٹھا کے دیکھو،
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں اور جن کے اندر وہ بیمار ہوئی ہیں، تو اس بیماری کے اندر جو سب سے زیادہ تیمارداری کرنے والی خاتون ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ اگر ناراضگی اتنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جنازے تک کی اطلاع نہیں کی جانی، تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی کو گھر آنے کی اجازت کیسے دے دی گئی؟ تیمارداری وہی کر رہی ہیں، وہ سنبھال ہی وہ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی ہیں اور سنبھال وہ رہی ہیں، تو ان کو پھر کیسے اجازت دے دی گئی؟ اللہ اللہ۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس وقت اپنی شرم و حیا کی وجہ سے یہ بات کہی تھی کہ میرے کفن کے اوپر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، مجھے پریشانی ہے، تو حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ، انہوں نے ہی وہ چارپائی کا طریقہ بتایا تھا کہ حبشے میں نے دیکھا ہے کہ حبشی خواتین جو ہیں تو وہ اس طرح کی چارپائی بناتی ہیں کہ عورت کے جسم کے اوپر جو ساتھ لگا ہوا کپڑا ہے اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑتی، اوپر ایک دوسرا کپڑا آ جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے ان سے کہا کہ باقاعدہ مجھے بنا کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ اتنی حیا والی ہے کہ میں تسلی مجھے ہو جائے۔ پھر حضرت اسماء بنت امیس نے باقاعدہ وہ چارپائی بنا کے دکھائی کہ اس طرح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حبشہ کی خواتین جو ہے وہ تدفین ان کی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی نظر کوئی نہیں پڑتی۔ اس پہ حضرت فاطمہ مطمئن ہوئی ہے۔ تو جو آخری وقت میں بھی مشورے دے رہی ہیں اور وہ ان کو سنبھال رہی ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں۔ اور بہقی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت چاہی کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے، حضرت سیدہ فاطمہ کی میں تیمارداری کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ باہر صدیق آئے ہیں تو کیا میں ان کو اندر بلا لوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اگر آپ کو بھی اعتراض نہیں تو بلا لیجئے ان کو۔ تو جو آخری وقت میں بھی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو اندر بلایا بھی گیا ہے، تو کیا وہ ان کو جنازے کی اطلاع نہیں دی گئی؟ اللہ اللہ۔ اور کنز العمال اور طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ، ان سب کے اندر ہے کہ جنازہ پڑھایا ہی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کنز العمال کے اندر تو یہاں تک ہے کہ حضرت علی نے خود آگے کیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھی کہ علی تیری اپنی بیوی ہے، تو خود جنازہ پڑھانا، لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ کی موجودگی میں نہیں آگے کھڑا ہو سکتا۔ تو جنازہ تو پڑھایا ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اللہ۔ تم صرف صدیق اکبر کو ہی محروم نہیں کرتے، تمہارے تو عجیب و غریب کہنے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ جلاء العیون کے اندر تم نے لکھا کہ جی حضرت سیدہ فاطمہ کا جنازہ پڑھا ہی صرف 7 افراد نے ہے، تم صرف حضرت ابوبکر صدیق کو ہی تو نہیں محروم کر رہے، تم نے تو سب کو ہی محروم کر دیا کہ صرف 7 افراد نے جنازہ پڑھا ہے، اور وہ جو 7 کی فہرست ہے اس میں حضرت حسن کا نام بھی کوئی نہیں، حضرت حسین کا نام بھی کوئی نہیں۔ تو معاذ اللہ کیا بچوں نے بھی اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا؟ اللہ اللہ۔ کیا حضرت فاطمہ ان سے بھی معاذ اللہ ناراض تھی؟ تو یہ صرف قصے کہانیاں ناراضگی کی گھڑی گئی ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کی آپس میں محبتیں ہیں، ان کے آپس کے اندر گہرے تعلقات ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور یہ کہنا کہ اس وراثت کے معاملے کی وجہ سے یہ ساری ناراضگی چلی، لیکن خود آپ کے اپنے اصول فروع کافی کو اٹھا کے دیکھیے، من لا یحضر الفقی کو اٹھا کے دیکھیے، اس کی کتاب الفرائض والمیراث، آپ کے نزدیک تو بیٹیوں کو غیر منقولہ جائیداد اس میں سے حصہ ملتا ہی کوئی نہیں، زمین کا حصہ ملتا ہی کوئی نہیں بیٹیوں کو،
یہ تمہارا اپنا نظریہ تو یہ ہے وراثت کے متعلق کہ بیٹیوں کو جو منقولہ جائیداد ہے وہ تو مل جاتی ہے، لیکن زمین کا حصہ بیٹیوں کو کوئی نہیں ملتا ہوتا، یہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے۔ تو پھر حضرت فاطمہ، اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو حضرت فاطمہ پھر کیسے زمین کے مطالبے کے لیے گئی ہیں؟ تو بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کی وراثت کوئی نہیں چلتی، تو ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں وہ تو ازواج مطہرات کے بعد پاس نظر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، تو اگر ان کو حجرے وراثت میں مل سکتے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ کو بھی جو ہے وہ باغ فتق ملنا چاہیے تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ حجرے قرآن کی شہادت ہے کہ وہ حجرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کی ملکیت کر دیے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کرن فی بیوتکن، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو، یہ نہیں کہ نبی کے گھر کے حجروں میں رہو، اپنے گھروں میں رہو۔ تو قرآن نے نسبت کی ہے نبی کی بیویوں کی طرف، تو جس کی ملکیت خود قرآن سے ثابت ہو رہی ہو کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ان کی ملکیت میں تھی، تو وہ وراثت میں نہیں ملی ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کی ملکیت زندگی میں ہو چکی ہوئی تھی۔ جیسا کہ خود تمہارے اپنے کہنے کے مطابق 7 باغات حضرت عائشہ کی ملکیت میں بھی تھے، فروکافی کی روایت 7 باغات حضرت فاطمہ کی ملکیت میں بھی تھے، تو یہ تو خود تمہاری اپنی کتاب بھی کہہ رہی ہے۔ تو جو زندگی کے اندر کوئی ملکیت ہو گئی جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت کر دی، وہ الگ چیز ہے اور وراثت الگ چیز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔